چلے یہ والی چیز تو ہو گئی. آپ کو یاد ہے جو باجوڑ والا آپریشن تھا, علی امین گنڈا پور صاحب بھی آپریشن کے بڑا خلاف تھے, لیکن اس کے بعد باجوڑ کی سچویشن ان کے سامنے رکھی, اس کے بعد پھر انہوں نے سائن بھی کیا آپریشن کے اوپر, انہوں نے آپریشن لاؤ بھی کیا, اس کے بعد باجوڑ کلیئر بھی ہو گیا. اب خیبر کے اندر یہ سچویشن بنی ہوئی ہے شیخ صاحب, یہاں سی ایم صاحب جو ہے وہ آپریشن کی طرف نہیں آ رہے, بلکہ وہ یونیورسٹیز میں جا کے کہہ رہے ہیں انگریزی نہیں بولو, اردو بولو, اردو نہیں بولو, یہ بولو. نہیں, باجوڑ میں جو علی امین کے دور کا آپ کو یاد ہوگا, اس میں انہوں نے بڑے جرگے کیے تھے, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے, جرگے کیے تھے, مشران کو اس کے اندر شامل کیا تھا, اور اس کے اندر پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اس وقت جو وہاں کے سیکورٹی کے اداروں کے جو ہیڈ تھے وہ چیف منسٹر, پولیس, مشران, یعنی کہ جو قبائلی جو ہمارے عبائدین ہے وہ سب بیٹھے, اور ایک حساب کے مطابق ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, دیکھیں نا جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد آپ کی پولیس ہے, آپ کی فوج ہے. یہ کس لیے؟ اگر پولیس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ پہ دہشت گرد ہے, اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے, اس کی نوکری ہے, تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں, وہ جا کے اس کو پکڑیں گے. اگر فوجی بارڈر پہ کہیں کھڑے ہیں, ان کو پتہ ہے یہاں یہ کاروائی ہو رہی ہے, تو یہ ان کی جاب, ڈیوٹی, نوکری ہے, یہ انہوں نے ان کو ختم کرنا ہے, مارنا ہے. یہ ایسی ہم نے بحث الجھا دی ہے. لیکن شیخ صاحب میں ایک صرف خیبر کے ایک علاقے کی بات کرتی ہوں, تیرا باغ میدان, 4 پولیس والے ہیں ادھر, صرف وہ 4 پولیس والے بےچارے کیا ہی ہینڈل کر لیں گے. میں نے تو سنا تھا کے پی کے کی پولیس بڑی اچھی ہو گئی. کے پی کے پہ کی پولیس کے اوپر پچھلے 18 مہینے میں علی امین خان نے almost 40 billion rupees جو ہے وہ اسپینڈ کیا ہے to upgrade the capacity of the police by providing them latest weapons, snipers جو کہ ان کے پاس نہ ہونے کے برابر تھیں, bullet proof vehicles, armored vehicles. یہ ساری سی ٹی ڈی آپ دیکھیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اگر آپ دیکھیں, جو لوگ ایویں کہانیاں سناتے تھے نا, جا کے دیکھیں, پنجاب والوں سے بہتر ہے اس وقت وہ جو کے پی کا سی ٹی ڈی ہے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس میں اپروچ کے اوپر ان کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ چیزوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. دہشت گرد کسی کا دوست نہیں ہے, نہ کسی سویلین کا دوست ہے, نہ وہ کسی فوجی کا دوست ہے. اس کے لیے بالکل پاکستان تحریک انصاف ایک محب الوطن جماعت ہے, جو کہ خود بھی دہشت گردی کا اتنا ہی شکار رہی ہے جتنا کوئی اور اینٹی رہی ہے. اچھا, ویسے انٹرسٹنگلی منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے لوگ بڑے وہ سیف رہتے ہیں باقی جماعتوں کے کمپیریزن میں. وہ مجھے دیکھیں کتنی زیادتی بات ہے, کتنی زیادتی والی بات ہے. ہاؤ کین a federal minister of information provoke کہ لوگ مطلب یہ چاہتے ہیں کہ مار دیے جائیں بندے, اللہ نہ کرے, مطلب حملے کر دیے جائیں. کیوں ہم پاکستانی نہیں ہیں, ہم نے آپ کے خلاف الیکشن لڑ لیے ہیں, تو کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے امن سے رہنے کا؟ کیا ہم نے کبھی کہا ہے کہ جی طارق صاحب آپ لوگوں کی پوری کابینہ میں کتنے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں؟ ہم نے پوچھا کبھی؟ خدا نہ خواستہ ہم نے کہا نہیں, اللہ نہ کر. دیکھیں میری بات سنیں, اللہ پاکستان کے ہر سویلین کو, ہر فوجی کو, ہر سپاہی کو, پولیس والے کو, ہر بچے, ماں, بہن, بیٹی, سیاستدان, اینکر, سب کو اپنے حفاظت میں رکھے, محفوظ رکھے. ایک فیڈرل منسٹر کی طرف سے یہ کہنا کہ تھوڑے حل نہیں ہو رہا, یہ کیسی بات ہے؟ آپ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. نہیں ہو رہے, تھوڑے سے کتنے ہو گئے نہیں, تھوڑے سے کتنے ہو گئے ہمارے تو سٹنگ منسٹر شہید ہو گئے, ہمارے سٹنگ منسٹر شہید ہوئے, دہشت گردی میں ہوئے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارا تحصیل کا چیئرمین شہید ہوا, دہشت گردی کے حلقے میں ہوا. باجوڑ کے ہمارے ایم پی کے اوپر اٹیک ہوا, دہشت گردی کا اٹیک ہوا, صاحب کا وزیر بھی ہے. یار کیسے آپ کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو, اب آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہے طالبان کے حوالے سے, ساڈا کی رولا, اسی تے کوئی نہیں کیا, اسی تے نہیں کرنا. ایسے نہیں ہے, لوگ مقابلہ کرتے ہیں. کے پی میں ہر کوئی, کے پی از اے فرنٹ لائن, گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, کے پی از اے فرنٹ لائن. شیخ صاحب پھر تو کوارڈینیشن کی بڑی ضرورت ہے نا شیخ صاحب. کے پی کے اندر ابھی اس ٹائم پہ 80% جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ کے پی کے اندر ہو رہے ہیں, تو اب کوارڈینیشن کی زیادہ ضرورت ہے نا شیخ صاحب. ایک اور بڑی بات مجھے آپ یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا کے پی گورنمنٹ کبھی ایپیکس کمیٹی میں شامل نہیں ہوئی؟ یہ جو منسٹر صاحب کہتے ہیں, کیا علی امین گنڈا پور ایپیکس کمیٹی میں نہیں جاتے رہے؟ کیا سیکورٹی کے اجلاس میں ابھی یہ جب ایپیکس کمیٹی ہوگی, تو ہیل جوائن. دیکھیں آپ دیکھیں وہ جو ایپیکس, جس میں 2-3 ایپیکس کمیٹیاں رہیں پہلے, جس میں میں آپ کو بتاؤں, جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے, جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے, جس میں چاروں چیف, تو علی امین خان جاتے رہے وہاں. وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں تو نہیں جاتے رہے, وہ تو پاکستان. تو یہ کہنا کہ ہماری حکومت تحریک انصاف کی وہ سیکورٹی کے ایشوز کے اوپر جن کے ساتھ
جن وزیر اعظم کو 47 کا سمجھتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں انہوں نے وینڈر چرایا سیکورٹی کے معاملے کے اوپر، اس اچھا ایپیکس مجھے یہ کمیٹی میں بتا بھی دیں گئے۔ شیخ صاحب، پھر مجھے یہ بتا دیں کہ دیکھیں مل کر بیٹھنا پڑے گا، ایپیکس کمیٹی میں بیٹھیں، دہشت گردی کے لیے بیٹھیں، کسی بھی چیز کے لیے بیٹھیں، مل کر بیٹھنا پڑے گا، اور پھر جب مل کر بیٹھتے ہیں تو پھر یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ مل کر بیٹھیں اور کسی کو کہیں فارم 47 فارم 45 تو ایٹ لیسٹ اس بات کے لیے تو بیٹھنا پڑے گا نا۔ مل کے بیٹھنے سے دیکھو میری گل سنو، سو مجھے بتائیں مذاکرات مفاہمت دیکھو جی، وہ اس میں طرف جائیں گے یا نہیں؟ میں مل کے شام کو مل کے کسی چور چکے کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور کسی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی آئیڈینٹی تبدیل ہو جائے گی؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ یا اگر میں بدماش ہوں اور میں کسی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور کسی شریف آدمی کے ساتھ، تو کیا میں چینج ہو جاؤں گا؟